اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے انسان پر کہ باقی مخلوق سے اللہ نے انسان کو کتنی زیادہ عظمت بخشی کہ آدمیت کے باپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا جلسہ کیا اور اس جلسے میں آنے والے سارے پاک تھے۔ تو اب یہ بھی دیکھتے چلے جائیں کہ اس جلسے میں آنے والوں کی تعداد کتنی تھی، یعنی اس جلسے میں فرشتے تھے تو فرشتوں کی کتنی تعداد تھی۔ آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے باپ کی تخلیق سے پہلے کتنا بڑا جلسہ کیا۔ تو تفسیر روح البیان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے زمین پر انسان ہیں نا، یہ سارے انسان جنات کا 10واں حصہ ہیں، سارے انسان جنات کا 10واں حصہ ہیں۔ پھر جن اور انسان سارے ملا لیے جائیں تو زمین پر خشکی پر رہنے والے جو جانور ہیں، یہ جن و انس مل کر ان کا 10واں حصہ ہیں، اور پھر ان کو بھی جن و انس کے ساتھ ملا لیا جائے تو جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں یہ سب ان کا 10واں حصہ ہیں۔ ان کو بھی اس ساری تعداد کے ساتھ ملا لیا جائے تو پانی میں رہنے والے جانوروں کا یہ 10واں حصہ ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو پھر جو زمین پر رہنے والے فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوق جو میں نے گنوائی یہ ان کا 10واں حصہ ہے۔ پھر وہ فرشتے بھی شامل کر لیے جائیں اور ساری یہ مخلوق جمع کر لی جائے تو پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں ان سب کا یہ 10واں حصہ ہیں، پھر دوسرے آسمان کا یہ سب 10واں حصہ ہیں، پھر تیسرے آسمان پر جو فرشتے ہیں یہ ساری مخلوق اور فرشتے شامل کر کے ان کا 10واں حصہ ہیں، پھر چوتھے آسمان، پھر 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان پر، ہر آسمان پر جتنے فرشتے موجود ہیں وہ سابقہ تعداد ان کی 10واں حصہ ہے۔ تو 7ویں آسمان پر جو فرشتے موجود ہیں، 7ویں سے نیچے جتنی مخلوق گنوائی ہے وہ سب مخلوق ان کا 10واں حصہ ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے فرشتے بھی شامل کرو تو جو کرسی پر موجود ہیں، کرسی کے پاس موجود فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوق ان کا 10واں حصہ ہے۔ یہ سارے کرسی والے بھی شامل کر کے اور ساری مخلوق شامل کر کے جو عرش کے ایک پردہ پر موجود فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوق ان کا 10واں حصہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ عرش کے کل پردے کتنے ہیں؟ عرش کے کل 6 لاکھ پردے ہیں، اور ان ہر پردے میں تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور اس سارے پردوں والے فرشتے بھی شامل کر کے اور ساری مخلوق جو پہلے گنوائی وہ سب شامل کریں تو عرش کے ارد گرد چکر لگانے والے جو فرشتے ہیں، یہ ساری باقی مخلوق جو پہلے ہم شمار کر چکے، عرش کے ارد گرد چکر لگانے والے فرشتوں کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلہ میں قطرہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی شمار کرے گا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن ہی ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ تو ایک اور روایت اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک قطار دیکھی جو گزر رہے ہیں، قطار اندر قطار گزر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے تب سے میں انہیں ایسے ہی گزرتا دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ان سے پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ سے پوچھا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس فرشتہ نے بتایا کہ مجھے اپنی عمر کو کوئی اندازہ نہیں ہے، مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تارہ 4 لاکھ سال کے بعد پیدا کرتا ہے، اور میں نے وہ 4 لاکھ ستارے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تارہ ایسا ہے جو 4 لاکھ سال کے بعد پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 لاکھ ستارے بنتے ہوئے پیدا ہوتے دیکھے ہیں۔ تو حضرات معلوم ہوا
کہ فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جب فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے تو عظمت انسانی کا جو جلسہ ہوا اس اجتماع کی تعداد کا اندازہ کون لگائے گا؟